على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. فواد بھائی، کافی دنوں بعد آپ کا نام جگمگا رہا ہے. فواد صاحب، طارق مجید صاحب، یہ تو خود بھی جگمگاتے ہیں ماشاءاللہ. the one and only no other than پرویز صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم سے. تھینک یو ویری مچ. طارق صاحب اور یہ باقی تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد لطیف، سسٹر بشرا، غالب بندیشہ صاحب. سر ویلکم. آئی ہوپ آپ پاکستان میں واپس آ گئے ہیں. جی بہت شکریہ جی، بالکل موجود ہوں اور آپ کی بات. الحمدللہ سر، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سر. تو آج کا یہ جو ہفتے والے دن کا سیشن ہے، یہ ایکچولی تو بس ایک ملاقات کا بہانہ ہے. تو سر اسی لیے آج جوائن کیا. طارق صاحب بتائیے. طارق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ کی آواز آئی تھی شروع میں. بس سر سلام عرض کرنا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر چلیں شروع کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی. قرآن فہمی کے اصول میں سورت ابراہیم کو ریفر کیا گیا ہے شروع میں. اچھا. اس کی دوسری آیت میں ہے اللہ الذی. مجھے اللہ ہی کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ مجرور کیوں ہے. اللہ الذی، اللہ الذی، یہ دوسری آیت ہے، پہلا ہی صفحہ ہے. جی ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. سورہ الف لام را لکھا ہوا ہے اس کو، اور آگے سورہ ابراہیم بھی لکھا ہوا ہے. کھول لیتے ہیں یہاں پہ سورہ ابراہیم. السلام علیکم سر. یہ اس کو ملانے کے لیے تو نہیں زیر دی ہوئی؟ نہیں وہ وہاں پر سورہ ابراہیم. جی طارق صاحب نظر آ رہی ہیں؟ جی سر نظر آ رہی. اچھا اس کو یہاں سے لیں. جی سر. یہ ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے اللہ ہی زیر کے ساتھ جی کیوں آ سر. رہا ہے؟ طارق صاحب نہیں سر مجھے کچھ بھولا ہوا ہے جی، مجھے پوچھنا ہوگا آپ سے. اسم کے آخر میں جر کب سر آتی مجھے ہے؟ آپ سے پوچھنا ہوگا جی. چلیں آپ بتائیں اسم کے آخر میں مجھے جر سمجھ نہیں آ آنے رہا کی جی. کتنی وجوہات ہیں؟ الہ کی وجہ سے، جو حرف جر ہے الہ، اس کی وجہ سے. سر جر تو بعد میں ہے، یہ تو فکرہ شروع ہی اللہ سے ہو رہا ہے نا جی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ اس کے لیے جر تو ہے ہی نہیں ہے. نہیں جی اچھا ایک چیز اس سے پہلے یہ سمجھیں. دیکھیں آیات نمبر پہ آ جانا ضروری نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ وہاں ختم ہوگی، آگے سے نئی بات شروع ہو رہی. اچھا جی اچھا جی اچھا جی سمجھ آ گئی جی. اب سمجھ آ گئی ہے؟ اب سمجھ آ گئی جی. ورنہ میں لے رہا تھا کہ اللہ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے تو پچھلا جو اکاؤنٹ ہے وہ تو ختم ہو گیا، تو اگلا اکاؤنٹ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کو مجرور کیوں کر دیا گیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ختم ہو پچھلی آیت کا لیں اینڈ تو پھر یہ ٹھیک ہے. جی پچھلی آیت میں ہے الہ صراطی جار مجرور ہے، اور صراط العزیز جو ہے یہ کون سی جوڑی بنتی ہے؟ یہ تو توصیفی ہے نا جی. صراط العزیز سیدھا راستہ. صراط العزیز، صراط العزیز ہے، صراط مستقیم تو نہیں ہے نا. سر مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی بن رہا ہے نا سر، مضاف مضاف الیہ کی جوڑی. جی سر ٹھیک ہو گیا. اور العزیز الحمید اللہ، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بن رہے ہیں بدل. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی.
بدل پڑھا ہے ہم نے کسی 5 میں نہیں پڑھا؟ جی بالکل مبدل منو کی ٹرمینالوجی پڑھائی تھی آپ نے تھوڑی سی. اب وہ حاضہ اسماء اشارہ کے بارے میں بات کی تھی. جی ہاں جی ہاں. تو اسماء اشارہ والا تو ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، تو یہ وہ دوسرے والا ہے، یہاں اس میں اشارہ نہیں ہے. تو بدل کہتے ہیں 2 اسماء اس انداز سے لائے جائیں کہ دونوں میں سے جو بعد والا ہے وہ پہلے کی وضاحت کرے. وہ صفت نہیں ہوگا، وہ پہلے والے کی وضاحت کر رہا ہے. اور صفت جیسے پہلے کے مطابقت رکھتی ہے، کوارڈینیشن رکھتی ہے، ایسے ہی بدل میں بھی کوارڈینیشن پائی جاتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مفہوم کا ہوتا ہے کہ صفت کو اگر ہٹا دیا، موصوف کو اگر ہٹا دیا جائے تو جملے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر وہ بدل والی صورت میں وہ جو جس کا بدل بن رہا ہے اس کو ہٹا بھی دیں، یعنی پہلے حصے کو ہٹا بھی دیں تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ڈیٹیلز کیونکہ ابھی ہم نے یہ بدل کی ڈیٹیلز نہیں پڑھی ہیں، تو اس لیے فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ جیسے وہ صفہ میں ہوتا ہے کہ پہلے کے ساتھ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہی چیز آ رہی ہے. اللہ ہی کا یعنی آپ تعلق. کہنا یہ چاہ رہی ہیں سر کہ صراطی یا العزیزی الحمیدی اور اللہ ہی یہ ساری ایک ہی اس کی کڑی ہے. ایک ہی اس میں آ رہا ہے. دیکھیں العزیز کو اگر ہٹا دوں، الحمید کو ہٹا دوں، ڈائریکٹ آؤں الی صراط اللہ، سمجھ میں آئے گی نا بات؟ آ جائے گی جی، آ جائے گی. تو بس وہ یہ بیچ میں جو ہے نا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تمہید کے لیے العزیز اور الحمید تمہید کے لیے بات آئی ہے، اور اللہ ہی نے آ کر اصل اس کو طے کر دیا ہے کہ یہاں عزیز اور الحمید سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. لیکن سر جب ایک آیت مکمل ہوتی ہے تو بات مکمل نہیں ہو جاتی، پھر یہ تو آپ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بات مکمل ہوگی. اچھا اسی کو اگلی آیت کو دیکھ لیں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ. اب اس الَّذِينَ کو کیا بنائیں گے؟ اللہ زیرہ وہی لوگ جو یہاں کن ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا، وہ جو دنیا کی زندگی کو پسند جو کرتے کافر ہیں. ہیں. یہ اسی الکافرین کی بات ہو رہی ہے نا، یہ للکافرین، وہ کافرین جو یستحبون الحیات الدنیا. تو یہ آیات کنیکٹڈ ہوتی ہیں اگلے اس کے ساتھ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیات ایک آیت کی اینڈنگ پہ بات بھی مکمل ہو جاتی ہے اور آگے سے بالکل ایک نئی بات شروع ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. تو طارق صاحب آپ نے سٹارٹ ہی بڑا زبردست لیا ہے ماشاءاللہ. تو اب اسی طرح کا کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو کیجئے، کیونکہ میں نے وہ میسج بھی کیا تھا کہ میرے پاس آپ کو پڑھانے کے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہیں تو سوالوں کو ہم دیکھتے جائیں گے، نہ ہوا تو بس چھٹی کر لیں گے. وہ میں نے ایکسرسائزز کی بات کی ہے، لیکن وہ بھی میں نے دیکھی ہیں، وہ تو کوئی ایکسرسائزز ہے ہی نہیں. آپ نے کہنا ہے تو ہم خود کر سکتے ہیں. جی نور محمد صاحب. السلام علیکم سر. اصل میں ہم نے اپنی کتابیں پرویز بھائی کی تقلید میں دے دی ہیں جلد کرنے والے کو، تو فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر اللہ آپ پہ رحم کرے کہ آپ میری تقلید میں آگے. اللہ رحمہ. جی نور محمد صاحب کوشچن کر لیں. جی سر. سر یہ میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے. ایک تو وہ جو بتایا تھا سر نے سفید وائٹ پیپر پہ جو لکھنا ہے اس کو تھوڑا سا مجھے ہمیں ذرا دوبارہ آپ سمجھا دیں گے. اور دوسرا اس میں یہ کلر کوڈنگ کے متعلق سوال میرا جو ہے، کلر کوڈنگ جو بتائی گئی ہے وہ اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ کلر کوڈنگ یہ صرف اسماء کی کرنی ہے یا فعل کی اور کی بھی کرنی ہے، اور دونوں کی کرنی ہے؟ کلر کوڈنگ آپ نے فی الحال صرف اسماء کی کرنی ہے. اچھا اچھا. اور یہ سفید کاغذ پہ ڈیٹیل ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں ذرا، کس کی ڈیٹیل لکھنی ہے تفصیل؟ یہ دیکھیں اس طرح سے سر نے بتایا تھا کہ اس کے بیچ میں یوں وائٹ پیپر لگا لیں گے. یہ بات تو سمجھ آئی تھی نا کہ کیسے لگانا ہے؟ جی جی یہ سمجھ آئی. یہ تو سمجھ آ گیا. اب یہ لگ گیا میرے سامنے، یہ ہے، اس پہ یہ لفظ آ رہا ہے انہا بقرۃ، نظر آ رہا ہے آپ کو؟
जी हाँ, अब इस पर कलर कोडिंग वो करना है, इसको हाईलाइट करना है, तो ग्रीन हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये मरफू है। ठीक हो गया? ठीक है। मरफू हो गया। क्या जी। बात खत्म हो जाएगी? सिर्फ इन्नहा बकरतुन, ये है क्या पूछा सर आपने? इन्नहा बकरतुन है, तो जी, जी। बकरत के बारे में कितनी बातें की जा सकती हैं? पहली बात तो होगी कलर दे देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे ग्रीन, क्योंकि ये ठीक है। इसम मरफू है। ठीक है। ठीक हो गया? तारिक साहब आपका माइक चले, माइक कंट्रोल कर लीजिए। अच्छा, अब मैंने ये बात बताई थी, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कब जब भी किसी इसम का एराब बताया जाएगा, हालत बताई जाएगी, तो उसमें 3 बातें आएंगी। पहली बात, ये हालत क्या है। जी। दूसरी बात क्या थी? दूसरा सवाल क्या होगा? क्यों है? क्यों है? और तीसरी बात अलामत। अलामत क्या है? अलामत क्या तो है? जी। हालत क्या है ये तो आपने कलर कोड से बता दिया ना कि मरफू है, जी। ग्रीन कर दिया, ठीक है। हो गया ठीक मरफू है। है। अब ये ठीक जो है। बाकी 2 सवाल हैं, जी जी, वो ये क्यों? आप स्टेज पर लिख लेंगे। क्यों है? तो यहाँ जी। बकरतुन क्यों है मरफू? ये इन्ना फाइल की है, ये खबर, मफूल है, ये इन्ना की खबर है। इन्ना की, इन्ना की ये खबर है। इन्ना की खबर है। जी। अलामत क्या है यहाँ के इस पे रफा होने की? ये इस पे तनवीन है सर। तनवीन है, 2 पेश। दो पेश। दो पेश है। तनवीन है या 2 पेश अलामत है? दो पेश है सर। दो पेश है। पेश। जी। तनवीन कोई, तनवीन दम्मा रफा की कोई अलामत नहीं है। ठीक है सर। दो ठीक है? पेश। रफा जी की अलामतें कौन कौन सी हैं? चले इसी को रिवाइज करते हैं। जी। रफा की अलामतें सिंगल पेश, डबल पेश सर। ये, इसको दोनों को अलग अलग लेंगे हम। पेश, जी। डबल पेश, इसको हम 2 ले लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2। जी। ठीक हो गया? जी हाँ। और अलिफ वाव भी होगी। नंबर 3, नंबर 4 वाव। आओ। और क्या हो सकती है? सिंगल पेश की मिसाल दें। सिंगल पेश के साथ रफा आ रहा हो, क्या मिसाल अल होगी? अल अल अल्लाह, अल्लाह, अल मुस्लिम, ठीक है। अल्लाहु, अल मुस्लिमु, जी जी। अल्लाहु। डबल पेश की मिसाल दें। किताबुन, मुस्लिमुन, किताबुन। यही अलिफ बकरा से तो रफा, अलिफ से रफा जाहिर हो रहा है, क्या बताएंगे? क्या अलामत है? अलिफ कहाँ पे आएगी? मुस्लिमा, अबा अबा बकरिन। अबा बकरिन, ये बताएं, ये रफा की हालत है या कोई और है? इसकी और क्या सूरतें हो सकती हैं? सर अबू बकरिन। अबू बकरिन, अबू बकरिन। रफा में अबू तो बकरिन अबू आ होगी। जाए। तो अलिफ कहाँ पर रफा की अलामत होती है? सर डबल में, सर मुसन्ना में होती है मेरे ख्याल किसमें में। होती है? मुस्लिमानी सर। मुस्लिमाने, तस्निया में। मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। और वो कहाँ कहाँ अलामत हो सकती है? मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना और अबू बकरिन। अबू बकरिन। तो रफा की, इस्म के अंदर रफा की 4 अलामतें, सिंगल पेश, डबल पेश, अलिफ, वाव। सिंगल पेश आम इस्म में आएगा। अच्छा, ये इसके अलावा एक तो ये अल मुस्लिमु अल्लाह में आया, उसके अलावा इसमें भी आएगा इब्राहिमु, क्योंकि इसमें अल तो आना कोई नहीं है, अल इब्राहिम, तो सिंगल पेश के सिंगल हरकत रहेगी। ठीक हो गया? डबल पेश आम इसम में आ जाएगी, अलिफ तस्निया में आ जाएगा, वाव जमा मुजक्कर सालिम में, जमा मुअन्नस में भी डबल पेश आएगी।
जमा मुअन्नस में भी आएगी। मतलब डिफॉल्ट जो हम कहें रफा की जो असल अलामत है वो पेश या डबल पेश ही है। रफा की जो असल अलामत है वो या पेश है, सिंगल पेश या डबल पेश। बाकी सारी जो है वो उसके नायब के तौर पर हम कह सकते हैं। उसमें अलिफ है जो तस्निया में आता है, वाव है जो जमा मुजक्कर सालिम में आता है, और उसके अलावा अबू बकर जैसे इसम में आता है। अबू बकर जैसे अस्मा को क्या नाम दिया था? अस्माए खमसा। अस्माए खमसा। किसी 5 भूला हुआ आप लोगों को? जुर्माना लगना चाहिए। अबू बकरिन जैसे अस्मा मुनादा मुदाफ, उसको क्या हुआ? मुनादा मुदाफ क्या हुआ उसको? वो तो नसब की हालत में होता है। इसका हम फिलहाल रफा की बात कर रहे थे। ठीक है जी, तो अस्माए खमसा बताइए। एक तो अबू बकरिन में आ गया, इसमें अस्माए खमसा में से कौन सा इसम है अबू बकर में? मरफू इसम। अबू सर, अबुन यानी अबुन, ये अबू। और कौन से हैं? ये एक हो गया, नंबर 1। 4 और कौन से हैं? अखुन, अमुन, मुन और अमुन नबी सर। और जू। इनकी क्या शर्तें पड़ी थी? इनके बारे में क्या पढ़ा था? इन अस्माए खमसा का क्या होता है? ये मुफरद। पहले इनका बताएं, इनकी हालत कैसे आती है? रफा में वाव आएगा नसब में अलिफ, रफा में क्या होता है? वाव, वाव। नसब में अलिफ, अलिफ। जर में या। और ये वाला इस अंदाज से वाव अलिफ और या के साथ रफा, नसब और जर आने की शराइत भी बताई थी। क्या थी जी? मुफरद हो जमा ना हो। मुफरद हो जमा ना हो। ठीक हो गया। और का पहला, ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम, पहला इसम हो। और मुदाफ अलैह या ना हो, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे ही था। क्या दूसरा इसम या मुतकल्लिम ना हो। ये 3 शर्तें थी। ठीक हो गया। तो ये अस्माए खमसा तो हो गया आपके रिवाइज। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। जी, मतलूबुर रहमान साहब। सर ये हमने निशान तो लगा लिए हैं रफा, मंसूब और मजरूर पे। क्या हम डिस्कस कर सकते हैं वो आयतें निकाल के 142 एंड 143 के? वो हमने सही लगाए हैं और उनकी वजह क्या है, मतलब रीजन कुछ मैं जानना चाहता हूँ। सूरह बकरा की। जी सर, जो हमने पढ़ा था उस दिन, सयक़ूलु सुफ़हाउ, दूसरा पारा। जी सर। एक सेकंड मैं यहाँ खोलता हूँ। ये आ गया। चलें आप इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला आपने कौन सा निशान लगाया हुआ है? ये सुफ़हा पे लगाया है जो कि इस्म है, और ये मरफू हालत में, क्योंकि ये फाइल है। 1 बाय 1 चलते हैं। एक सेकंड 1 बाय 1 चलते हैं। अस्सुफ़हाउ आपने कहा ये रफा की हालत में है। ये फाइल होने की वजह से ना सर। रफा की वजह क्या है? क्योंकि ये फाइल का फाइल है। अलामत क्या है? इस पे पेश है सर, जमा है। पेश बम्मा आ रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट दूसरा नास पे है। जी सर, दूसरा नास है, मिनन नास ही। नास है।
یہ جر کی حالت میں ہے سر. جر کی حالت میں ہو گیا, ٹھیک. اب یہ سر جر کی حالت میں کیوں ہے؟ من آ رہے نا سر اس کے پہلے, جر کی وجہ سے. اور جر کی علامت اس میں نیچے وہ کسرہ ہے سر. کسرہ ہے, زیر ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ کو کنفیوژن یا کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ لیں. چلیں یہ تو بڑے ایزی سے ہیں. جی اس میں سر یہ من الناس ہی, یہ اس کو ہم پورے سینٹینس کو کیسے کہیں گے؟ جیسے قولا تو وہ ہو گیا فعل ہو گیا, صفاء فاعل ہے, تو اس میں مفعول پھر من الناس ہی ہے, کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ قالا ہے. جی سر. قالا جب بھی آتا ہے تو اس کا انالیسس کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ فعل ہے, ایک کوئی فعل آئے تو فعل کے بعد آ جاتا ہے اس کا فاعل اور پھر آ جاتا ہے مفعول, ٹھیک ہو گیا. لیکن جب قالا والا فعل ہے نا, قالا والے ٹیبل میں سے قالا, یقول, قل, قائل کچھ بھی آئے تو پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, اور وہ ہم اس طریقے سے ڈسکس کرتے نہیں ہیں. ایون QC7 میں جا کر بھی ہم اس چیز پر نہیں جاتے, کیونکہ بات کو اگر ہم سمجھیں تو وہی بات ہے جو فعل اور فاعل کی ہے. ہم اس کو دیکھیں, سیقول فعل ہے, الصفاء فاعل ہے, ٹھیک ہو گیا. کہا بے وقوفوں نے, کیا کہا ہے بے وقوفوں نے, کیا بات کہی تھی مطلوب صاحب؟ انہوں نے کہا سر کہ ما ولاہم عن قبلتہم, کس نے یہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, یہ پوری بات ہے جو انہوں نے کہا ہے, کیا کہیں گے. تو یہ پورا جو جملہ ہے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, یہ پورا جملہ, اس کو الگ سے فردر انالیسس کرنے کے بعد ہم کہیں گے یہ پورا جملہ, اگر یہ اسمیہ بن رہا ہے تو اسمیہ, فعلیہ بن رہا ہے تو فعلیہ, یہ پورا جملہ یقول فعل کا مفعول بن جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کی بات ہوگی نا. قالا جب بھی کیا جائے گا تو کہا پہلے آ جائے گا, کس نے کہا, وہ تو ہو جائے گا فاعل. جو بات کہی ہے وہ ظاہر ہے ایک لفظ نہیں ہوگا, وہ ایک پورا سینٹینس ہوگا, کوئی جملہ ہوگا, کوئی بات کی ہوگی, تو وہ پورا جملہ اوور آل ہم اس کا الگ سے فردر انالیسس کرنے کے بعد ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ پورا جملہ جو بھی بنتا ہے, چاہے جملہ اسمیہ بنے, چاہے جملہ فعلیہ بنے, یا سنگل ورڈ ہو, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ پورا جو بات اس نے کی ہے وہ بات قالا ہو, یقولو ہو, یا تقولون ہو, اس سب کے لیے مفعول بن جائے گی. یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. تو اس میں سر سب کلیئر ہیں اس میں؟ جی اس میں جو صفحاء من الناس ہی ہے, یہ پورا ایک فائل نہیں بن جاتا کہ ان لوگوں میں سے بے وقوف لوگ جو ہے, یہ فائل کے حصہ ہی بنے گا من الناس ہی بھی؟ من الناس کو ہم سمپلی کہیں گے یہ جار مجرور ہے, اور بس اتنا کہہ کر چھوڑ دیں گے. اس کو مزید کہیں لنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ الصفحاء, مفہوم میں آپ ٹھیک سمجھے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ بے وقوفوں نے کہا. صحیح ہے, مفہوم یہی ہے. لیکن گرامیٹیکلی من الناس کو کیا بنائیں گے؟ دیکھیں, جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ کے اجزاء میں فعل ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے, مفعول ہوتا ہے, یا ہم نے اور بھی کچھ اجزاء پڑھے ہیں. کون کون سے پڑھے ہیں؟ مفعول فیہ ہوگا, مفعول مطلق ہوگا, حال ہوگا, تمییز ہوگا. یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں بن رہا من الناس, تو ہم اس کو سمپلی جار مجرور کہہ کر چھوڑ دیں گے. صحیح ہے. جار مجرور جب بھی آئے گا, جار مجرور جملہ فعلیہ میں جب بھی آئے گا تو موسٹ پروبیبلی اس کو صرف جار مجرور کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا. اس کی آگے مزید کوئی اس کا کیا کہتے ہیں وہ رول, اس کو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ یہ یہاں پر کیا بن رہا ہے. شیطان صاحب جی سر. تو اس کو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل ایک یا دو لفظوں کے علاوہ فقرہ بھی ہو سکتا ہے, مفعول جو ہے, سوری مفعول جو ہے ہو سکتا ہے, بالکل مفعول ہو سکتا ہے, بالکل. ہم اگلے جو کسی 6 کے آگے گرامر کے اسباق پڑھیں گے, ان میں یہ چیزیں ساری ڈیٹیل سے ڈسکس ہونے والی ہیں کہ مفعول کیا ہو سکتا ہے, خبر کیا ہو سکتی ہے, اور مبتدا کیسے بن سکتا ہے, خبر کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں, یہ بہت سی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ خیر ڈیٹیل وہاں آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں دیکھ لیں گے. جی آگے سر آ رہا ہے جیسے قل اللہ المشرق والمغرب, اس میں للہ جار مجرور ہو جاتا ہے, اور مشرق اور مغرب یہ دونوں مرفوع حالت میں ہیں,
لیکن یہ فقرہ کیا فقرہ یعنی کہ جملیہ جو فعلیہ ہے یا کون سا ہے؟ قل کو چھوڑ دیں، للہ المشرق والمغرب کو دیکھیں تو للہ المشرق والمغرب جو ہے وہ کیسے شروع ہو رہا ہے؟ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے، اور حرف جر سے جب شروع ہوتا ہے تو بات کی تھی کہ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ، حرفیہ جملہ تو ہو نہیں سکتا، پھر تو للہ المشرق والمغرب کو کدھر لے جائیں گے؟ للہ کو پھر ہم خبر مقدم کر دیں گے. جی یہ ساری ویسے باتیں اگرچہ ہیں آگے آنے والی تو ہم وہاں پر پڑھیں گے. ایسی صورت میں ہم کہیں گے للہ ہی یہ جار مجرور ہے اور یہ خبر ہے، پہلے آ گئے، اس کو نام دیتے ہیں خبر مقدم. اور المشرق یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. تو جس جملے کے پارٹس کا نام مبتدا اور خبر ہو وہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوگا. جملہ اسمیہ. اب پھر یہ جملہ اسمیہ للہ المشرق والمغرب، یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ بن جائے گا قل جو فعل تھا اس کے لیے کیا بنے گا؟ یہ قل فعل ہے نا، قل. جی جی بالکل. تو قل فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ قل کا فائل بن جائے گا. قال فاعل ہے نا سر. قال قل امر ہو گیا. قل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیں، کہہ دیجیے. کون کہے؟ انتا. فعل امر ہے نا، تو فعل امر میں انتا چھپا ہوا تھا جس کو ہم فاعل بنا لیتے ہیں. تو قل کا فاعل ہو گیا انتا. کیا کہنا ہے؟ جملہ مفعول ہو جائے گا. یہ پورا جملہ مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ویسے میرا خیال ہے اس پہ ہم فی الحال اتنے اس پہ نہ جائیں. سمپلی ہم نے اس لیسن میں جو پڑھا تھا پہلے لیسن میں، اس میں ہم نے گرامر پڑھی کیا تھی؟ مجھے جو یاد آ رہا ہے، یہ تو ہم آگے کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا ہم اس پر رہے ہیں اگر تو وہ زیادہ رہے گا. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ہر اسم کے 4 پہلو ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعراب. اسی کو حالت بھی کہتے ہیں. یہ پڑھا تھا ہم نے. اس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن اس کو ڈسکس کریں. یہ جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ تو آگے آنا ہے، یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اس لیے کنفیوژن ہوئی تھی نا سر کہ یہ مرفوع اور اس میں جو منصوب اور مجرور کرنا ہے، تو جب تک وہ سمجھ نہیں آ رہا فقرہ کے، جیسے کہ شہداء ہے تو وہ کیوں ہے، تو جب کیوں نہیں سمجھ آ رہا تو اس لیے وہ مشکل ہو رہی ہے کہ اس کو نصب جر، اور جر تو ہو جاتا ہے ایزیلی، لیکن باقیوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جملہ فعلی ہے یا جملہ بنا کیسے. اچھا اس میں یہ ہے نا، آپ فی الحال اس کو اتنے پہ رکھیں کہ اس کی جو مین حرکت ہے نا، آپ کوئی بھی اسم دیکھیں، آپ اس اسم کی علامت دیکھیں نا. مثلا الصفحاء آیا آپ کے سامنے، الصفحاء، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں، دوسرے لفظ کو پریکٹس کریں. الصفحاء ہو سکتا ہے، الصفحاء بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پیش، زبر اور زیر کی تبدیلی لے رہا ہے. یہاں پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ رفع کی حالت ہی ہوگی. صحیح ہے. لیکن دوسری جگہ پر آ رہا ہے ابراہیم، تو ابراہیم ہوتا ہے، ابراہیمہ ہوتا ہے، اور تیسری صورت میں بھی ابراہیمہ ہی ہوتا ہے. اب ابراہیم تو رفع ہو گیا، یہ نصب اور جر میں پریشانی آ گئی. تب اس سے پہلے دیکھیں کیا اس سے پہلے حرف جر ہے، حرف جر ہے تو مجرور، اور یا یہ وہ جو ہم نے پڑھی ہے تعلق کی جوڑی، تعلق کی جوڑی کا یہ دوسرا اسم بنتا ہے تو مجرور. جوڑیوں کی حد تک رہیں، جملوں کی طرف نہ جائیں. صحیح. تو فی الحال اتنا آ جائے گا. اگلا لیسن پڑھنے کے بعد نا، یعنی نیکسٹ ابھی جو ہم 2 دن بعد ٹیوزڈے کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ والے جو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، پھر یہ والی ڈسکشن الاؤ ہو جائے گی سب کے لیے. پھر ہر بات پہ ہم پوچھیں گے بھی کہ یہ کیوں ہے. تو اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہیں
تو ویل اینڈ گڈ، سوال کیجئے، ہاتھ اٹھائیں، سوال کریں. اگر نہیں ہے تو پھر آ جائیں ذرا ادھر. تفسیر القرآن جدید آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کے پیج نمبر 20 پہ آ جائیں، ہم تھوڑی سی مشقیں کرتے ہیں. یہ جی غالب صاحب. جی سر. یہ جو جنس کے حوالے سے میرا سوال یہ تھا کہ کیونکہ اس کے کچھ اصول تو آپ نے بتائے ہیں کہ اس کو پہچاننے کا، تو کیا ہم اپنی ساری توانائی یہ جنس کو اسپیشلی الفاظ کو یہ جاننے کے لیے کہ مذکر یا مؤنث ہے، یہ ہمیں صرف کرنی چاہیے یا پہچاننے کی بیچ میں آیت میں سے کوشش کریں کسی حوالے سے؟ آیات میں آ رہے ہیں نا. اب دیکھیں جہاں پر مثلا یہ آیات میں آ گیا المشرق، المشرق کو ہم سمپلی کیسے پہچان سکتے ہیں؟ مؤنث کی 2 علامتیں ہو سکتی ہیں. مؤنث کی علامت ہوتی ہے یا تو گولتا ہوگی یا آخر میں وہ کھڑی زبر، دونوں نہیں ہے، مذکر ہے، دیٹس اٹ، بس. بہت زیادہ اس میں ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. امتن آ گیا، آخر میں گولتا ہے، آپ کہیں یہ مؤنث ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے. قبلتا گولتا ہے، آخر میں مؤنث ہے. الرسول کوئی علامت نہیں نظر آ رہی مؤنث کی، مذکر ہے. بہت زیادہ اس میں ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گولتا میں وہ ایک تو ایکسیپشن تھی، ایک ملائکہ کا تھا شاید تھا، اور ایک آدھی کوئی اور تھی جو کہ ملائکہ تھا، خلیفہ. اس کو اس حساب سے یاد رکھے نا. وہ جو ہم نے غیر منصرف میں پڑھے تھے، مردوں کے کچھ ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آ رہا ہوتا ہے، مثلا طلحہ، حذیفہ اور اسامہ. اب یہ نام ہیں ہی میلز کے، لڑکوں کے نام ہیں، مردوں کے نام ہیں، وہ مؤنث تو نہیں ہو سکتے. اس کو یوں ذہن میں رکھیں. اوکے، شکریہ جی. سر یہ چھوٹا سا جو کوشچن ہے واحد دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کا واحد اگر مذکر ہے تو تب وہ مؤنث نہیں ہوگی، جیسے ملائکہ کا ملکن ہوتا ہے. واحد دیکھ لیں. اگر واحد مذکر ہے تو جمع میں اگر تا آ بھی رہی ہے تو بھی واحد کو دیکھتے ہوئے اس کو مذکر مؤنث کے مطابق طے کیا جائے گا. سر یہ چھوٹے سے کوشچن ہے. جی سر. جی نور محمد صاحب. سر یہ اسی آیت میں جو آیا الی صراط المستقیم، صراط اور مستقیم کے یہ جو تنویر، مجھے یہ سمجھ ابھی تک نہیں آئی، کنفیوژن ہے یہ تنوین کہاں پہ آنی ہے. اب صراط میں 2 تنوین آئی ہیں، یہ ڈبل زہر آئی ہے، تو سنگل کیوں نہیں آئی؟ یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ ڈبل زہر آپ مجھے بتائیں. تنوین دیکھیں، ہم نے اسم کی کتنی علامتیں پڑھی ہیں؟ ہم کسی لفظ کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے؟ اس پہ یا تو ڈبل پیش ہو یا سنگل پیش ہو، یا اگر ڈبل زبر ہے پھر ڈبل زبر ہو تو وہ ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، اسم ہی ہوگا بلکہ، لیکن وہ حالت اس کی منسوب ہوگی. حالت کو چھوڑ دینا. ابھی میں ایک نیا آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا حالتیں بھی کوئی ہوتی ہیں، میں بڑا بے حال ہوں، مجھے نہیں پتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے. آپ نے مجھے سادہ لفظوں میں سمجھانا ہے کہ اس طرح کی چیز اگر تمہیں نظر آئے نا تو وہ اسم ہوگی. تو آپ مجھے کیسے سمجھائیں گے؟ بتائیں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ابھی بھی پڑھا ہے اور اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، QC1 سے دیکھتے آ رہے ہیں. بتائیں ذرا مجھے. 2 پیش ہوں، 2 زبر یا 2 زیر ہوں، یہ بھی اس کو سمپل کہہ دینا تنوین ہو آخر میں. تنویر. جی تنوین آخر میں، اور آخر میں سنگل پیش بھی آ سکتی ہے. کیا سنگل پیش ہونا یہ اسم کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت تو نہیں ہے، یہ رفع. سر میں رفع کو جانتا ہی نہیں ہوں، رفع کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ یوں سمجھے آپ میرے ٹیچر ہیں، میں آپ سے ٹیوشن لینے آیا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے بھائی پیارے بچے 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. اسم کی یہ 3-4 نشانیاں ہیں، یہ یاد کر لو. جب بھی یہ نظر ہے تو سمجھ لینا یہ اسم ہے. ایک آپ نے بتا دی تنوین ہے. جی. اور کیا ہوگی؟ دوسرے اگر اسم کے شروع میں الف لام لگا ہو تو شروع اس میں کے الف لام لگا ہوا ہو تو آخر میں سنگل پیش ہوگی. شروع میں اگر ال ہو تو آخر میں پھر سنگل پیش وہ بات کی بات ہے. اور اسم کی علامتیں کیا پڑھی ہیں؟
वाव नून या नून हाँ वाव जी वाव उसके नून है या उससे पहले हर्फ जर हो, हर्फ जर उससे पहले हो तो ये इसम होगा। अल हो सर उसके साथ। दूसरा तो सर बता दिया। मुदाफ इलैहि में पहला जो है ना मुदाफ जो होता है वो इसम होता है। मुदाफ हो तो वो इसम है। गोलता होना भी ये इसम की निशानी है सारी। अच्छा निदा भी पुकार भी इसम ही को दी जाएगी। ये सारी इसम की अलामतें हैं, ये हमने इस ट्यूसडे को पढ़ी हुई थी। नूर मोहम्मद साहब अब आप मुझे बताएं किसी इसम के आखिर में तनवीन हटाने की कितनी वजूहात हमने पढ़ी है? नूर मोहम्मद साहब मुझे बताएंगे। एक इसम है मुस्लिमुन, मैं इसको तनवीन के साथ लिख रहा हूं, डबल हरकत के साथ। अगर मैं इसको बगैर तनवीन के लिखना चाहूं मुस्लिमू, तो मुझे इसमें क्या तब्दीली करनी पड़ेगी कि ये सिंगल पेश इसके ऊपर आखिर में लिखना मेरे लिए ये सही होगा? शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। शुरू में अल लगाऊंगा तो अल मुस्लिम होगा, अगर अल को हटा दूंगा तो फिर ये अल को हटा देंगे, मुस्लिमुन होना चाहिए, दो पेश डबल हरकत होनी चाहिए। जी ठीक है। अब आए इधर सिरात मुस्तकीम पे आए। सिरातिन से पहले अल है नहीं है तो डबल हरकत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। और कसरा क्यों आ रही है? कसरा इला की वजह से आ रही है, इला की वजह से कसरा है। और चूंकि सिरात इसम है उससे पहले अल भी नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर ये सिंगल लाने की कोई वजह ही नहीं है। यानी दो में से एक बात जरूर होगी, या तो अल होगा या तनवीन होगी। अगर अल है तो तनवीन नहीं होगी, और अगर अल नहीं है तो फिर तनवीन होगी। तो यहाँ अल नहीं था इसलिए तनवीन आ गई, अगर अल लगाएंगे तो तनवीन चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, अल और तनवीन, जिद ना जिद। अगर अल आए तो तनवीन को नहीं छोड़ता, तनवीन आ जाए तो अल को नहीं रहने देता। ठीक हो गया? तो दोनों में से एक होना जरूरी है। तो जब अगर दोनों ही को छोड़ दें, इला आ जाए मतलब यहाँ पे सिरात भी हो और अल भी ना हो और आखिर में तनवीन भी ना हो, तो भी दुरुस्त तो होगा, लेकिन उसके आगे फिर एक अगली चीज आ जाएगी। वो क्या है? वो जो ये इधर लिखी है, इसको अगर ये मुजाफ बन रहा हो, इला सिराती, मिसाल के तौर पर कुरान ही में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि अभी जो पहली हमने देखी थी सूरह इब्राहिम की आयत, उसमें क्या था? इला सिरातिल अजीजी। तो अब यहाँ पर ये इसके शुरू में अल भी नहीं है सिरात के, लेकिन सिरात के आखिर में तनवीन नहीं आ रही, सिंगल है। क्यों नूर मोहम्मद साहब? सर ये मुजाफ बन रहा है, मुजाफ है, तो मुजाफ के शुरू में अल भी नहीं होता और आखिर में तनवीन भी नहीं होती। राइट, ठीक हो गया? जबकि यहाँ पर जो आ रहा है इला सिरातिन मुस्तकीम में, यहाँ पर ऐसी कोई सूरत नहीं है कि जिसकी वजह से सिरात के आखिर में तनवीन ना आए, कोई वजह नहीं है। तनवीन हटाने की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। सही, ठीक हो गया? अब बात क्लियर होगी कि सिरातिन के आखिर में तनवीन और जेर क्यों? जेर तो आपको पहले से पता था, तनवीन में आपको परेशानी थी। होगी क्लियर? क्लियर हो गया, शुक्रिया सर, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर नसरीन नोमानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे ना ये सिंपल तो नहीं है मेरे लिए कि ये ज़मायर और इसमें मौसूला इसमें इशारा जो होते हैं ना वो मारफा होते हैं और मरफू इसको कंसीडर किया जाता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। जरूरी नहीं है कि हमेशा मरफू हो। अच्छा लेकिन जब ये टेक्स्ट में नजर आ रहा होता है जाहिर है हमें नहीं पता। अब जिस तरह अब सवाल आया कि आप इसम के पे निशान लगाएं, तो उसमें फिर हमने ये अंदर से फिर भी हमें देखना पड़ेगा ना इंटरनली वेदर इट इज इन मंसूब और इन मजरूर और इन ये हालतें देखनी। ज़मायर अस्माए मौसूला वगैरह को फिलहाल आप छोड़ दें। अच्छा उसको कंसीडर ना करें, फिलहाल अभी ना करें। जब आगे चल के हम ये चीजें पढ़ लेंगे कि मरफू क्यों होता है, मंसूब क्यों होता है, तो फिर उस वक्त इसको हम देख लेंगे। अभी क्योंकि इशारा और इशारे को भी ना देखें अभी। इशारे
یہ سارے مبنی ہے نا، ضمیریں جی وہی تو پروناؤن جتنے بھی ہیں یہ مبنی ہے، اسماء موصولہ مبنی ہے، اسماء اشارہ اچھا یہ سب مبنی ہے. تو مبنی جو ہے ان کو فی الحال چھوڑ دیں ابھی کے لیے، یعنی نیکسٹ ویک اچھا یعنی نیکسٹ ٹھیک ٹائم جب ہم یہی سیشن کر رہے ہوں گے 2 ہفتے بعد سیٹرڈے کو، تو پھر اس میں ہم اسم ضمائر اور اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. گڈ ٹھیک ہو تھینک گیا یو سر؟ بس میرا جی سمپل یہ سوال تھا. اوکے تھینک یو. ویلکم جی. السلام جی علیکم اشتیاق شہزاد صاحب. جی سسٹر جی جی وہ آپ نے میرا مسئلہ نہیں حل کیا ٹیبلز کا، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. وہ وہ آپ کو ایپ کی انویٹیشن کا وہ ایپ آنی تھی جس سے آپ کو ٹیبلز ملنے تھے، رائٹ؟ جی اچھا وہ ایپ والوں کو بتا دیا گیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ایک دفعہ انوائٹ بھیجی تھی، لیکن شاید وہ ایکسپائر ہوگی، کوئی ان کا سم کچھ ریزن رہا. ان سے آج دوبارہ میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. میں ابھی یہ سیشن ختم کرنے کے بعد ان سے ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اینڈرائڈ یوزرز کو تو مل گئی ہے، جو ایپل والے ہیں ان کے لیے کچھ ایشوز آ رہے ہیں ان کے، تو وہ میں ان سے بات کر کے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. جی جزاک اللہ. وہی ہے. جی اشتیاق بخاری صاحب. جی السلام علیکم. اچھا میرا یہ سوال ذرا ڈفرینٹ سا ہے کہ جیسے پارہ شروع ہوتا ہے نا سیقول السفہاء، تو اس میں سفہاء جو ہے نا وہ تو پلورل ہیں، تو جبکہ یقولو جو ہے نا وہ واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو کیا اس طرح سے سارا قرآن شریف مطلب قرآن شریف سارا اسی طریقے سے ہے یا اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں؟ دیکھیں جنرل رول ہم نے یہ اگرچہ ہم کسی 5 میں پڑھ چکے ہیں، کوئی کسی 5 کے علم کی بنیاد پر اس کو رسپونڈ کرنا چاہے تو ہاتھ کھڑا کریں. جی سر اس میں جملہ آپ نے بتایا تھا جملہ فعلیہ میں جو فعل ہے وہ سنگل رہتا ہے، بے شک فاعل پلورل میں ہو جو ہے نا. جملہ فعلیہ میں جو فعل کا جو ہے فعل ہمیشہ واحد رہے گا، واحد رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ فاعل بعد میں آئے گا، فاعل موجود ہو، ایک نیا لفظ موجود ہو. فاعل ایک نئے لفظ کی صورت میں موجود ہو. لیکن اگر فاعل ضمیر ہو، اگر اس فعل کا فاعل ضمیر بننا ہو تو پھر وہ فاعل کے مطابق فعل بھی واحد یا جمع ہوگا. اشتیاق صاحب اب مجھے بتائیں یقولو کا فاعل یہاں پر کون ہے؟ السفہاء. السفہاء. اس کا مطلب ہے کہ یقولو کے اندر ایک ضمیر ہے. یعنی میں کلیئر ہو گیا آپ کی بات سے، مجھے کلیئر ہو گیا کہ وہ کو بھول جائیں. یقولو میں ایک ضمیر تھی ہوا، ہم اس کو بھی فاعل بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ آگے السفہاء آگے موجود تھا ہے، موجود ہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑی، تو اب یہ اس صورت میں سنگولر ہی رہے گا. لیکن اگر یہ السفہاء نہ ہوتا اور ہم نے بات کرنی ہوتی، بہت سے بے وقوف لوگوں نے کہا، تو پھر کہتے سیقولون. ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں السفہاء موجود نہیں ہے. اچھا جی جی مظہر صاحب. السلام علیکم سر. سر وہ اس کا جیسے ابھی بتا دیا آپ نے، کلیئر کر دیا، لیکن میں اس طرح کہہ رہا تھا کہ سیغہ نمبر 1 ٹوٹل سیغے 14 ہوتے ہیں نا ماضی کے، اور 14 سیغے ہوتے ہیں مضارع کے. تو سیغہ نمبر 1 اور 4 کے اندر آپ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے سیغہ یہ واحد ہی ہوتا ہے، چاہے وہ تثنیہ آئے، چاہے وہ جمع آئے، اور چاہے وہ مطلب سنگل آئے، لیکن ظاہر ہوا وہ صرف 2 سیغے کے ساتھ ہو سکتا ہے، باقی 12 سیغے کے ساتھ جو ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات؟ تو اس کے ساتھ آٹومیٹک اندر ہی ہوتا ہے فاعل. جی بالکل درست ہو گیا، میں سمجھ رہا ہوں الحمدللہ. امید ہے باقی لوگوں نے بھی سمجھا ہوگا، لیکن آپ سر ان کو ایسے بتا دیجئے، مطلب میں نے جو سمجھا صحیح ہے تو اچھا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح سمجھا. لیکن 14 سیغوں والی اکٹھی ابھی تک ہم نے گردان اور ٹیبل پڑھا نہیں ہے، اس لیے فی الحال اس ٹپ کو یہاں چھوڑتے ہیں. جب ہم 14 سیغوں والا پورا ٹیبل پڑھ لیں گے پھر ہم اس پر بات کریں گے.
کیونکہ ابھی ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے فعلا فعلو فعلتا فعلتو 6 والا، تو 6 میں سے وہ چوتھے نمبر کا نہیں بنتا جو آپ مینشن کر رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے فی الحال ہم اس کو ہولڈ آن کرتے ہیں. جب ہم 14 والی آگے چل کر ہم پڑھیں گے CQC6 کے دوران، جب وہاں بات کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ اس چیز کو بھی ڈسکس کر لیں گے. شکریہ تو سر. آخری 7 منٹ کسی کا کوئی سوال؟ ایکسکیوز می سر، کبھی کبھی ہڈن بھی ہو سکتا ہے سیگا نمبر 1 اور 4 کا فائل. جی ہو سکتا ہے، ہڈن ہو سکتا ہے، ہڈن ہو سکتا ہے. جی سسٹر حمیرہ. السلام علیکم سر. وعلیکم سر میں یہ السلام. پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم اس کو کرتے تیاری پریپریشن تو کرتے رہیں گے، لیکن کوئز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس قسم کے کویسچنز اس میں آ سکتے ہیں؟ وہ ابھی جو ٹیوزڈے کو کلاس ہوگی نا، اس کے بعد ایک آپ کو کوئز آئے گا، تو وہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا. سمپل جیسے PC5 تک آپ کے ہوتے رہے ہیں، کوئز آسان ہوتے تھے مشکل ہوتے تھے؟ کچھ مشکل تھے، زیادہ تر تو سر آسان ہی تھے. تو بس یہ بھی زیادہ تر آسان ہی ہوگا، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، یہ سارا آسان ہوگا انشاءاللہ. نہیں سر، تھوڑا سا اتنا سا بتا دیں گے جیسے ہم یہ کر رہے ہیں اب کلاس میں دیکھیں کرتے ہیں نا. یہ مثال کے طور پر آپ اس کو لے لیں، یہ آ جائے مثال کے طور پر، یہ آیت آ گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ پوری آیت لکھی ہوئی آ جائے اور اس میں سے ایک امتن وسطا کو لے کر آپ سے پوچھا جائے امتن وسطا کے بارے میں بتائیں. جی امتن وسطاً، وسطاً، اس کے بارے میں کون کون سی بات درست ہے؟ نمبر 1 یہ صفت کی جوڑی ہے. نمبر 2 یہ تعلق کی جوڑی ہے. اور نمبر 3 دونوں اسم نصب کی حالت میں ہیں. دونوں اسم واحد ہیں. بتائیں اس میں کون کون سے آپشن ٹھیک ہیں اس کے لیے امتن وسطن کے؟ سر ایک تو صفت کی جوڑی ہے. صفت کی جوڑی ٹھیک ہے. تعلق کی جوڑی ہے، ہو سکتی ہے؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتی. دونوں نصب کی حالت میں ہیں. جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا. دونوں اسم واحد ہیں، واحد ہیں دونوں. جی تو یہ 3 ٹھیک ہو گئے، ایک غلط ہو جائے گا. اس طریقے سے ہوگا. ایک اوپر آپ کو پوری آیت دی جائے گی، تو اس آیت میں سے کچھ بھی جی لے لیں. لِتَكُونُوا کے بارے میں بتائیں. لِتَكُونُوا، لِتَكُونُوا کے بارے میں کیا بات درست ہے؟ فعل مضارع ہے. اس کو چلے میں تھوڑا سا سوری فعل مضارع. اور یہ جو ہے نا، یہ مضارع جمع مذکر غائب ہے. یہ جمع مذکر تکونوا غائب فعل ہے. اور یہ ایک فعل سیکنڈ ناقص ہے. مجھے پورا کر لینے دیں. میں 2-4 آپشنز لکھ لوں، پھر میں پوچھوں گا کون سا والا صحیح ہے. فعل مضارع جمع مذکر مخاطب ہے، فعل منصوب ہے، فعل مجزوم ہے. یہ ہو گیا 1 2 3 4. ایک اور 5واں یہ لکھ رہا ہوں اوپر میں. اور اس کی نون بھی گری ہوئی ہے. کا مطلب چاہیے ہے. بتائیں. لِتَكُونُوا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. جی سوچ لیں. جی سر، لِتَكُونُوا مضارع جمع مذکر غائب ہے سر. یہ غائب ہے. مخاطب ہے. آپ کے باقی فیلوز کہہ رہے ہیں یہ مخاطب ہے، غائب نہیں ہے. سر پتہ نہیں کیا غلطی میں. جی تکونو ہے نا سر، تکونو کی وجہ سے تو مخاطب. نہیں سسٹر حمیرہ، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مخاطب ہے، غائب نہیں ہے؟ جی سر آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پہلے والا آپشن غلط ہے، دوسرا ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب فعل مضارع جمع مذکر مخاطب ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. تیسرا آپشن تھا فعل منصوب ہے. کیا یہ منصوب ہے؟ نہیں سر. تکونو نہیں. نہیں ہے. پھر مجزوم ہے. منصوب ہے، منصوب لکھا ہوا ہے لام.
मंसूब है, नंबर जी 3 लामे ठीक तालील है, है। मजलूम नहीं है। इस लाम जो शुरू में लगा हुआ है, ये इस ली का ताल्लुक है चाहिए, इसका मतलब है चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? इसका मतलब चाहिए है जी या कुछ और मतलब है? जी ताकि इसका मतलब चाहिए ताकि ताके ताके इसका मतलब तो ताके है, इसका मतलब है ये पांचवा भी गलत हुआ। तो 2 ऑप्शन ठीक हुए, नंबर 3 और नंबर 2, ये 2 ठीक हैं, बाकी गलत हैं। इस तरीके से सवाल सही होगा आपके पास, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, समझ आ गई सर। तो ये तो आसान था बहुत। इसमें सर कुछ रिवीजन भी, इसमें तो ज्यादातर लगता है रिवीजन भी हमारी काफी हो जाएगी क्विज के जरिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, इस क्विज का मकसद ही ये है। ये जो 15 दिन बाद आपको 2 क्लासों का की आयात का होमवर्क दिया जाएगा, उसके पीछे मकसद ही ये होगा कि आप सारे को पिछले को रिवाइज करते रहें, सही है ताकि सर। सारी चीजें, क्योंकि फिर आगे चल के QC 6 जब ये ग्रामर वाले लेसन्स मुकम्मल हो जाएंगे उस वक्त भी, और उसके बाद QC 7 में भी हमारा जो भी अल्फाज आएंगे इसम और फेल, इनके बारे में आएगा, तीनों के बारे में दोनों के बारे में एक ही तरह के सवाल होंगे। इराब क्या है, क्यों है, और अलामत क्या है, ये सवाल चलेंगे। QC 6 के तो एंड तक मस्त चलेंगे, और QC 7 में भी ऑलमोस्ट ज्यादा यही आपकी प्रैक्टिस होगी बार बार अल्फाज पर। ये इस पर हमने फोकस रखना है। सही सर, ठीक है जी, जी ठीक ओके जी। सर एक क्वेश्चन है जी, इससे समय मुना। सर लामत तालील में सर ने कहा था कि अन अज्यूम करेंगे, सर ये हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप इसको जरा क्लियर कर अभी छोड़ दें, वो आगे की बात आ गई थी, लामे तालील में अज्यूम करेंगे, आगे अल्फाज आगे आ जाएगा, फिर नारे के एराब को दोबारा से रिवाइज करेंगे तो वहां पर आएगा, फिर उसको इंशाअल्लाह तय कर लेंगे। अभी के लिए इतना समझ लें कि लामे तालील के बाद फिर मुदारे नसब की हालत में होता है, बस उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लामे तालील जिसका तर्जुमा ताके कर रहे हों, उसके बाद फिर मुदारे नसब की हालत में होता है। अब वो क्यों होता है वो सर ने बता दी थी, थोड़ी सी एक अगली बात थी कि उसके बाद अन अज्यूम करेंगे, बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि वो अभी हमारा टॉपिक आया नहीं है, जब आ जाएगा लेसन में तो ज्यादा वजाहत हो जाएगी। सर ये अच्छा कलर कोडिंग के सिलसिले में एक क्वेश्चन और है मेरा। जी सर, ये आपने जैसे बताया था, ये मजरूर इसम को येलो कलर करना है और जार मजरूर की जोड़ी को सर्कल करना है पिंक, तो ये यहाँ तो फिर डबल कलर इस्तेमाल करेंगे सर? देखिए वो एक तो हाईलाइट करेंगे ये इस तरह से करके, ये जो हाईलाइट हो गया ये तो जो वो हो गया फिर इसम हाईलाइट हो गया, और उसके ऊपर जो सर्कल लगाना है वो तो एक डिफरेंट है ना, तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं ये पूछना चाहता कि जार मजरूर की अगर जोड़ी हो तो उस पे तो तो सर्कल, जोड़ी को सर्कल करना है, उसको दूसरा कलर तो नहीं करना ना ऊपर कि वो मिक्स होगा। जड़ी को सर्कल करना है, और जिसमें उसमें जो लफ्ज मजरूर है उसे येलो भी करना है या सिर्फ नहीं? उसको ये वो करना है ना, वो तो करेंगे ना, वो मजरूर को तो करेंगे ना। ठीक है, जोड़ी को अलग से देखना है और इसम को अलग से देखना है। ठीक है। लेकिन सर ने बताया था कि जोड़ियां जो है ना सर, उनको भी सर्कल जब करेंगे तो कलर लिखवाए हुए हैं उन्होंने। नहीं कलर तो सर्कल में करेंगे, भी लेकिन कलर। वो सर्कल सिस्टर नहीं, सर्कल ऐसे तो नहीं है ना कि इस सर्कल को पूरा भर देंगे, वो तो यूं सर्कल हो जाएगा ना बस, ऐसा हाँ तो नहीं सर, है वो कि सिर्फ इसको पूरा सर्कल भर है। देना है, नहीं भरना भरना तो नहीं नहीं है है ना सर, अंदर से। सर्कल करना। हाँ तो बस नहीं वो सर, बीच में जो है हाईलाइट कर दिया उसको, वो हाईलाइट हो गया, और सर्कल वाला जो है वो अलग से सर्कल हो गया। ठीक है जी, शुक्रिया जी। ठीक है, अच्छा जी, डॉक्टर लतीफ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन हटके है जो आज का लेसन डिस्कस कर रहे हैं, पीडीएफ लेक्चर की पीडीएफ के बारे में आया कि ये तमाम कोर्स QC 6-1 की पीडीएफ फाइल्स सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में अल्फला मंजिल के पास हैं?
اچھا ابھی ہیں تو صحیح، سلائیڈز تو موجود ہیں، لیکن ہر کلاس سے پہلے ان کے اندر کچھ نہ کچھ موڈیفیکیشن ہوگی، تو اس لیے اگر آپ یہ چاہیں کہ ابھی ہی آپ کو ساری بھیج دی جائیں تو وہ تھوڑا سا بٹ ارلی ہوگا، کیونکہ ممکن ہے آپ کے پاس جو فائل پہنچے بعد میں اس کے اندر موڈیفیکیشن کی جائے دوبارہ جائے تو آپ کے پاس دو فائلیں ایک نام کی آئیں، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے ان میں سے اب وہ والی کون سی ہے، تو اس لیے جی آپ بات مکمل کر لیں. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو پی ڈی ایف میں بک کی شیپ میں اس کو سارے کو ہم وہ کنورٹ کریں گے، بک ورڈ کی فائل بنا کر پھر اس کا پی ڈی ایف، جس طرح کسی 5 کی بک 6 کی بک پی ڈی ایف میں آپ لوگوں کے پاس ہیں 5 کی اور 4 وغیرہ کی، اسی طرح کی پی ڈی ایف بک ایک کسی 6 کی بنا کر آپ لوگوں کو سینڈ کر دیں گے، جس کو ہم یہاں پر پرنٹ بھی کروائیں گے جیسے کسی 5 تک بکس ہیں، تو جب وہ پرنٹ ہو جائیں گی آپ ہارڈ کاپی خرید سکیں گے، اور جب تک پرنٹ نہیں ہے آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن وہ آپ کے یہ گرامر والے لیسنز مکمل ہونے کے بعد ہوگا، ابھی نہیں ہو سکتا. سر میری اس میں ایک سجیشن ہے، اگر آپ جو سافٹ فارم میں اویلیبل ہے اگر وہ شیئر کر دیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، تو ادروائز وہ آتے لیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کو سارے کو میک اپ کرنا مشکل ہو جائے گا. نہیں آتے لیٹ کیسے ہو جائے گی، مطلب سمجھا نہیں میں. نہیں میرا مطلب کہ آپ وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں جی کہ ساری آپ پی ڈی ایف فارم میں پرنٹ کریں گے کمپائل کریں گے تو وہ پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے. نہیں، ہر لیسن آپ کو ایک لیسن پڑھایا جاتا ہے، اگلے ویک میں اس سارے کو ورڈ پر بک کی شیپ میں کنورٹ کر کے پی ڈی ایف بنا کر آپ کو بھیج دیں گے. اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی سر، صحیح ہے. ٹھیک ہے، ابھی کا نہیں آیا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی کا تو نہیں آیا. ہاں جی ابھی کا نہیں آیا. جی آ جائے گا، تھوڑا سا انتظار کر لیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. جی عقیل صاحب. السلام علیکم جی سب کو. وعلیکم السلام. ایک درخواست یہ تھی سر، وہ سیشن ختم ہو رہا ہے، ذرا تفسیر القرآن پہ بات تھوڑی ہو جائے گی، اب تو عشاء کی نماز بھی ہونے والی ہے ہمارے یہاں. اچھا چلیں تفسیر القرآن پہ بات کر لیں. جی تفسیر القرآن میں کیا چیز آپ کو چاہیے؟ نہیں جو آپ اسباق کا ذکر کر رہے تھے سر. ہاں میں نے بات کی تھی کہ اس میں تو ہر لیسن کے اینڈ پہ دی ہوئی ہیں ایکسرسائزز ہیں، تو یہ شروع کی تو اس کی ایکسرسائزز بھی کوئی اتنی خاص وہ نہیں ہے. اچھا اس میں وہ سب پہلے سبق میں اسماء موصولہ وغیرہ دیا ہوا ہے، اس کو فی الحال جو ہے وہ دیکھ کر پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. باقی تو یہ لکھے ہوئے ہیں، ڈیٹیلز آگے پڑھ لیں گے. اور معرفہ اور نکرہ کو الگ، مثال کے طور پہ پیج نمبر 20 سے اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز شروع ہو رہی ہیں، رائٹ. 20 پہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، اسم کی علامات نشانیاں کتنی اور کیا ہیں، آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، آپ کے پاس پیچھے لیسن میں جائیں گے تو وہاں پر بھی مل جائیں گی آپ کو. الفاظ میں سے اسماء کو علیحدہ کرنا ہے، خلق، من، رسول، طفل، الہ، باب، یعبد، الگ کر سکتے ہیں اسم کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے. تصحیح کرنی ہے، الشمس، کیسے تصحیح کریں گے عقیل صاحب؟ الشمس لکھا ہوا ہے میرے سامنے، تو الشمس صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے سر، غلط ہے. غلط ہے، تو اس کو ال بھی صحیح ہے کیسے کریں گے؟ اور تنوین بھی ہے اس میں، یا تو الشمس ہوتا ہے یا الشمسو. الشمس سو جی، ایک ہی صورت ہے اس کو صحیح کرنے کی. نہیں دوسری شمسن بھی ہو سکتی ہے سر. ہاں دوسری صورت شمسن بھی ہو سکتی ہے، تو یہ دونوں صورتوں سے. اسی طریقے سے الکتاب میں الکتاب یا کتابن، القمر میں القمر یا قمر ہو جائے گا، اور قلم میں القلم یا قلم، دو پاسبل صورتیں ہو جائیں گی. اسماء ذات اور اسماء صفت کو الگ کریں. قلم اس میں ذات ہے یا صفہ ہے؟ قلم ذات ہے سر. ذات ہے. جنت ذات ہے یا صفت؟ یہ صفت ہے. جنت صفت ہے یا ذات ہے؟ ذات ہونی چاہیے سر، ذات ہے. ذات ہونی چاہیے جی آلموسٹ زیادہ جو ہے وہ اس میں ذات ہی ہے. مومن صفہ ہے، کافر صفہ ہے، فاسق صفہ ہے، صالح صفہ ہے، شاعر، السمیع، یہ صفات ہیں. باقی سارے ہی جو ہیں وہ ذات ہیں. ذات جی. ذات اور صفات کو مفہوم کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے. مومن دیکھیں جب قلم کہتے ہیں تو یہ ایک قلم ہے، اس چیز کو قلم کہا جا رہا ہے، اس کی کوالٹی کو، اس کی کسی خوبی کو قلم نہیں کہتے. یہ چیز بائی اٹ سیلف اپنی ذات میں قلم ہے.
پھر اس کی آگے خوبیاں الگ سے کی جاتی ہیں. تو اسی طرح جنت ایک باغ کو کہتے ہیں. اب وہ باغ کی خوبصورتی اچھا ہونا یا نہ ہونا وہ ایک اس کی خوبصورتی ہے. باغ ہونا بذات خود ایک ذات ہے. اگلے پیج پر جو ہے وہ پیج نمبر 22 پہ آئی ہوئی ہیں مذکر اور مؤنث الگ کرنے. اس سے پہلے یہ مؤنث سمائی کی کچھ مثالیں، مذکر اور مؤنث سمائی کی مثالیں دی ہوئی ہیں. وہاں سے وہ مثالیں آپ دیکھیں گے اور اس کے مطابق اس کو الگ کر لیں گے. جن سے کیا مراد ہے، مؤنث کی قسمیں کتنی ہیں. سر ایک بتا دیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس اسم کی جمع سالم بنے گی یا جمع مکسر بنے گی؟ موسٹلی اسماء ذات جو ہیں، اس میں ذات ان کی جمع مکسر بنتی ہے اور صفات کی جمع سالم بنتی ہے آلموسٹ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات اسماء صفات کی بھی جمع مکسر اور جمع سالم دونوں بن جاتی ہیں. سر یہ تحسیر القرآن کیا تحسیر القرآن ہے یا تحسیر الگرامر ہے یا تحسیر الڈکشنری ہے؟ کیا مطلب میں سمجھا نہیں. یہ تحسیر القرآن ہے. اچھا یہ گرامر ہے. تحسیر القرآن یہ گرامر کی بک ہے. جی تحسیر القرآن گرامر کی بک ہے. بس ٹھیک ہے، میں اس کو پرچیز کرتا ہوں. صحیح. اور سر ایک اور سوال تھا، یہ سر یہ لی جو ہے نا، یہ لی کوئی کبھی لام امر ہو جاتا ہے، کبھی لام تاکید. کچھ کنفیوژن ہے، کچھ آپ پلیز ٹائم ملے سمجھا دیجیے گا ذرا، کیا ہے کنفیوز کرتی ہے. ابھی تو ٹائم ہو گیا ہے ختم. لی جو ہے، لی آتا ہے 3 طرح سے اس کا استعمال ہوگا. ایک لی آئے گا فعل کے ساتھ، اس کا معنی ہوگا چاہیے. ایک لی فعل کے ساتھ آئے گا، اس کا معنی ہوگا تاکہ. ایک لی اسم کے ساتھ آئے گا، اس کا معنی ہوگا کے لیے. مثالیں دیکھیں. للہ، اس کے کیا معنی کریں گے؟ لیے، اللہ کے لیے. چاہیے. للہ، اس اسم کے ساتھ ہے نا، حرف جر لے لیں گے اللہ کے لیے. جی جی للہ، اللہ کے لیے. جی جی. لی نعلم کیا ترجمہ کریں گے؟ تاکہ ہم جان لیں. لنعلم تاکہ ہم جان لیں. فلیعبدوا میں کیا ترجمہ کیا؟ چاہیے. عبادت کرنی چاہیے. چاہیے تاکہ کے لیے. تو جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، ہمیں کیسے کچھ فرق کہیں کیسے معلوم چلے گا کہ یہ لیے کے لیے، یہ فلاں کے لیے؟ آپ اس کے اینڈنگ دیکھیں گے نا. جب یہ تاکہ کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ لنعلم، زبر آ رہی ہے. یہ جمع ہے، چلیں اس کو سنگولر کرتے ہیں. سنگولر کریں تو فل یعبدا ہوگا. اسے عبادت کرنی چاہیے. اور سوری، فلیعبد، فلیعبد نہیں، فلیعبد. اسے عبادت کرنی چاہیے. جزم آ گئی. تو اب ادھر بھی لام ہے، ادھر بھی لام ہے. ایک لام کے بعد آخر میں زبر آ گئی ہے اور ایک لام کے بعد آخر میں جزم اور سکون آ گیا ہے. تو جزم اور سکون والا جو ہے اس کا ترجمہ کر دیا ہم نے چاہیے، جس میں زبر آ گئی، اس کا ترجمہ ہوا تاکہ. اور تیسرا جو ہے وہ اسم کے ساتھ آ رہا تھا، اس کا تو ترجمہ سمپلی چینج ہو گیا کے لیے. ٹھیک ہے. باقی پریکٹس ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ اس سے پتہ چلا سر کہ یہ نیچے والا جو فلیعبدوا والا ہے، اس کے اندر یہ جازم ہے، لم لما والا ہے. اچھا، اور یہ دوسرا والا چاہیے والا ہے، سوری لی نعلم والا ہے، یہ ناصب ہے. ناصب ہے. ٹھیک ٹھیک. جی. ان کے نام سر کیا کہتے ہیں؟ اس کو نام کے لیے کیسے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لام امر سر فی الحال ابھی ناموں پر نہیں پہنچے نا، تو ابھی نہ لیں نام. جب ناموں کا وقت آئے گا اس وقت لیں. ابھی لے لیں تو یہ نہ ہو آج ابھی 35 لوگ ہیں تو اگلی دفعہ 5 بھی نہ ہو. بہت بہت. ایک اور سوال سر یہ تھا کہ یہ جو کلاس آج جو کر رہے ہیں سر، یہ اچانک سے ہوئی، تو مطلب کہنے کا یہ وہی والی کلاس ہے جو ٹیوزڈے کو ہوئی تھی اور اس کا سلسلہ یہ اسی کا سلسلہ ہے. ٹیوزڈے والی جو کلاس ہوگی، اتوار کو جو ہونی تھی، جو اتوار کو جو صبح کے وقت ہونی ہے کلاس، وہ الگ کلاس ہے، وہ الگ ہے. یہ جو کلاس اس وقت ابھی ہم اکٹھے ہیں، یہ ٹیوزڈے والی کلاس میں جو لیسنز پڑھے جائیں گے، ان لیسنز میں کسی کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات پوچھنی ہے
وہ 15 दिन के बाद एक सैटरडे, यानी आज हम 4 तारीख को कर रहे हैं, अब नेक्स्ट सैटरडे को ये नहीं होगा, और उससे नेक्स्ट जो सैटरडे बनेगा यानी 18th को, 18th मार्च को दोबारा से हम एक दफा फिर से इकट्ठे होंगे इसी तरह। और कोई भी इस टाइमिंग सर क्या होंगे? टाइमिंग यही, आज हमने 7 बजे शुरू किया है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उस वक्त तक मगरिब का टाइम जरा सेट हो चुका होगा, तो फिर हम उसको 6:30 पर शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर रमजान में तो छुट्टी, रमजान में छुट्टी। अच्छा, तो आपकी कौन सी क्लास कोई है? होमवर्क दे दिया जाएगा रमजान के लिए जिसको आप करते रहेंगे, लेकिन किस तरह के क्लासेस नहीं होंगी। सर ये तो आपकी कौन सी क्लास बता रहे थे? तब वो एक अलग है, वो सुबह के वक्त शुरू हो रही है, वो एक स्पेशल क्लास है, वो सबके लिए ओपन नहीं है। अच्छा, वो कुछ मखसूस लोग हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर सर आप दौरा कुरान भी करवाते हैं? अल-फलाह से दौरा कुरान भी ऑनलाइन होता है? रमजान में हम छुट्टी करते हैं, छुट्टी से मुराद ये है कि क्लासेस कोई भी नहीं होती किसी किस्म की। बाकी जो है वो बैकएंड पे काम चल रहे होते हैं, बुक्स वगैरह की। क्लासेस रमजान में ब्रेक दी जाती है, तो दौरे कुरान की तरतीब कोई नहीं है अल-फलाह में। शहजाद साहब, ये जो लफ्ज है तहसीर, इसका जो ये मस्दर है और इसका मतलब वही आसान होगा, ये क्या है इसका मतलब? तयसीर, चलें ये आ गया, ये आखिरी बात है, इसके बाद हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है जी। तयसीरुन, इस तरह का कौन सा टेबल में कोई लफ्ज आया था, बता सकते हैं गालिब साहब? मिलता जुलता तो फा आइन लाम को से कन्वर्ट करें तो मादे के हरूफ क्या नजर आ रहे हैं इसमें? मादे के हरूफ हैं या, सीन और रा। या, सीन और रा के आइन और लाम से बदले तो बनेगा तफईलुन। तफईलुन, यस। तफईल की तरह पढ़ा था तालीमुन। तालीम का माना था सिखाना। तो युस्र किसको कहते हैं? आसानी को। आसानी को। तो तालीम से माजी क्या बना था? अल्लामा। अल्लामा, उसने सिखाया, उसने सिखाया। तो तयसीर से फिर क्या बनेगा? यस्सरा, उसने आसान किया। तो तयसीर आसान करना। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आई होप, क्योंकि आज हमने पिछले लेसन में कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स पढ़ी नहीं थी ग्रामर की, इसलिए आज हल्का फुल्का सा ही सेशन रहा। मैंने भी आप लोगों से कोई सवाल नहीं पूछे, आप लोगों ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे। तो ये तो बस जो है वो वक्त हमने जो तय किया था उसमें कुछ वक्त के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम जब 15 दिन गुजर चुके होंगे, 2 क्लासेस गुजर चुकी होंगी, तो आई होप के आप लोगों को, पहली बात तो मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह से और आप लोगों के फहम से उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों के पास कोई सवाल होंगे ही नहीं, और हो सकता है कि 2-3 इस तरह के सेशंस करने के बाद आप लोग कहें जी कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं, तो छुट्टी हो जाए इसकी। लेकिन अगर होंगे तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट और शर्म के बेशक इस सेशन में बेशक आप किसी वन का भी सवाल करें, तो आपको मैं अगर जवाब नहीं दूंगा तो कम से कम आपको वहां छोड़ आऊंगा जहां से आपको जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल करना जरूर है। यहाँ पे आपका सवाल होगा तो मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ नया आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है? जो ट्यूसडे की क्लास होगी उसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई या किसी चीज में कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो उस पर आप पॉइंट आउट करेंगे कि ये चीज यहाँ पर कंफ्यूजन रह गई है, कोई बात समझने में मुश्किल आ रही है, इसको दोबारा से जरा वो रिवाइज करें, वो होगा। कुछ नया आप लोगों को यहाँ पर मेरे पास पढ़ाने के लिए नहीं होगा। क्लास हमारी ट्यूसडे की है, ये ऑप्शनल है, वैसे भी जो आना चाहें आए, मोस्ट वेलकम। जो नहीं आना चाहते तो कोई पाबंदी और जबरदस्ती नहीं है। आज वाले सेशन की तो रिकॉर्डिंग कर ली है, नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे कि इन सेशंस की भी रिकॉर्डिंग की जाए या ना की जाए। जी सिस्टर हमारा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हाथ खड़ा है। नहीं सर, वो पहले का ही है, सॉरी। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग इसकी जरूरी है क्योंकि रिकॉर्डिंग से नोट्स हम बना सकते हैं अच्छे तरीके से।
تو سارے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ ریویژن میں، تو ریکارڈنگ جانا بیٹر ہے چوائس. چلیں ویسے ہوپ فلی ریکارڈنگ کر ہی لیا کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہو جایا کرے گی انشاءاللہ. لیکن اگین یہ کوئی مسٹ اور ضروری نہیں ہے، جو آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں، نہیں آنا چاہتے تو مطلب کوئی پابندی نہیں. تو ریکارڈنگ واقعی ریئلی ضروری ہے سر. ہم جیسے لوگ دوبارہ سن کے نا ذرا مطلب مستفید زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یاد نہیں رہتا نا، پھر بعد میں دوبارہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، نوٹڈ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نوٹ کر لیا پوائنٹ میں نے. تو آج والی تو خیر ریکارڈنگ چل رہی ہے، جی چل رہی ہے الحمدللہ. تو آئندہ بھی ریکارڈنگ کر لیں گے. اگر کسی کا کوئی اور سوال وغیرہ نہیں ہے، ٹائم تو ہو چکا ہے آلموسٹ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، اس سے 20 منٹ اوپر ہی ہو رہے ہیں. تو سوری پوچھنا تھا کہ سنڈے کی کلاس میں سر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سنڈے کی کلاس میں یہی QC6 پڑھایا جا رہا ہے. اوکے سر. تو سر ہم اس میں ایڈ نہیں ہو سکتے یا ضرور؟ میں مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ لوگ جوائن کریں اس کو. میری طرف سے اگر مجھ سے آپ مشورہ پوچھیں تو میرا جو ہے وہ خیر خواہانہ مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ہی جگہ پر پڑھیں. جب 2 ٹیچر سے ڈفرنٹ ٹیچر سے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کنفیوز ہوں گے. پھر آپ کو ایک ٹیچر کی بات کسی اور انداز سے سمجھائی گئی ہوگی، وہی بات کوئی دوسرا ٹیچر کسی اور انداز سے کرے گا. آپ خود بھی کنفیوز ہوں گے، دوسروں کو بھی کنفیوز کریں گے. وہ بھی پریشان ہوں گے کہ جی وہ شام والی کلاس میں اس دن منگل کو شہزاد نے یوں بتایا تھا تو آپ یوں بتا رہے ہیں، تو یہ دونوں کو کیسے صحیح کریں. تو یہ تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک ہی جگہ رہیں. صبح سر اچھا سر یہ ٹھیک بات کہی آپ نے. سر شہزاد صاحب یہ سنڈے والی کلاس آپ لے رہے ہیں؟ سر اس کو چھوڑیں، سنڈے والی کلاس میں جس گلی جانا نہیں ہے اس کا راستہ پوچھ کے کیا کریں گے، چھوڑیں. چلیں اوکے سر. سر اس کا مطلب ہے نا کوئی دوسرے ٹیچر آپ نہیں پڑھا رہے سر، سمجھ آ گئی ہمیں. نہیں میں نہیں پڑھا رہا ہوں. وہ ایکچولی وہ کلاس جو ہے نا وہ ایک اسپیشل گروپ تھا جن کے لیے وہ کلاس شروع کی گئی تھی سنڈے مارننگ ٹائم میں. تو وہ ابھی ویسے تو یہی تھا کہ وہ 6 میں ادھر ہی جوائن کریں، لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا ٹیوزڈے ایوننگ میں جوائن کرنا. تو ان لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے لمیٹڈ سا ایک گروپ ہے جن کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی کلاس کو ادھر جوائن رکھیں، آپ جاری کر لیں، ٹھیک ہے. ادروائز باقی سب کے لیے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کراچی سے بھی الفلاح منزل کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی شامل ہیں. DHA میں کلاس ہوتی تھی QC5 تک، وہاں سے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں. اس کلاس کے جو مارننگ میں ہے اس میں سے کچھ لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے اور جو اویلیبل ہو سکتے تھے وہ بھی کچھ یہاں پر موجود ہیں، لیکن جو نہیں تھے ان کے لیے ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جس کے لیے ٹیوزڈے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میں ان کو بتا دوں گا کہ کیا سین ہے. لیکن باقی اگر آپ لوگ اپنے جو کلاس فیلوز آپ کے شروع سے ابھی تک چلتے آ رہے ہیں انہی کے ساتھ رہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. ہاں سر صحیح مشورہ ہے سر. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہم چلیں، میں موجود ہیں تو اب یہ سوال اٹھایا تھا کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں میں کیوں نہیں بتا رہا. وہ ہماری ایک سینئر ٹیچر ہیں ڈاکٹر رخشندہ، وہ پڑھا رہی ہیں. تو اگر اگین میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ ایک ہی جگہ پر آپ جاری رکھیں. تو اگر پھر بھی کسی کو وہ زیادہ ٹائم سوٹ کرتا ہے یا کوئی کسی بھی وجہ سے اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے الگ سے رابطہ کر لیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیرہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے، غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں ہمارے اس کلاس کے ساتھی عبد المجید ملک صاحب، گروپ پہ ان کے بارے میں میسیجز دیکھ رہا ہوں تھا میں بھی، پہلے بھی ان کا اپنا میسیج بھی آیا. ان کی سرجری ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب فرمائے اور وہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں انشاءاللہ. اور باقی جو ہم یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی، ایمان والی، صحت والی زندگیاں نصیب فرمائے.
آمین آمین ثم ہم آمین. ان کے لیے دعا کرتے ہیں اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.